السلام علیکم. تازہ ترین پیش رفت کے مطابق رات کے اس پہر تقریباً 9:35 پہ جو ہے وہ کہا گیا گورنر پنجاب کی جانب سے سی ایم پنجاب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے. اب سے کچھ لمحات پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر پنجاب اسمبلی نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے. تحریک عدم اعتماد رات کے اس پہر جمع ہو گئی. رات کے اس پہر پہنچے ہیں نون لیگ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز پنجاب اسمبلی, اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد وہاں پر جمع کرا دیا ہے. ایک بالکل ڈیولپنگ سٹوری, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اس پہ بات کرتے ہیں, تجزیہ بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب کیا سوچ رہے ہیں, اور اس ساری ڈیولپمنٹ کا جو بالکل تازہ ترین ہے اس کا آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. طارق منیر بٹ صاحب ہمارے وہاں کے بیورو چیف ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. کاشف عباسی صاحب ہیں موجود, صداقت عباسی صاحب ہیں موجود. طارق صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب پہلے ذرا سمرائز سے یہ آج کیا ہوا. یہ زرداری صاحب جو اجلاس کر رہے تھے, جو کہ بظاہر پیپلز پارٹی کے پنجاب کا پارلیمانی اراکین کا اجلاس تھا, 7 اراکین پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس میں زرداری صاحب نے اناؤنس کیا, یعنی یہ کیا ہوا کیا رات کے اس پہر, کہ جس کے بلکہ ایک منٹ دیجیے گا مجھے, میں اس سے پہلے ذرا شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس ڈیولپمنٹ میں بات کروں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ رات کے اس پہر پہنچ گئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اراکین پنجاب اسمبلی, تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. اس سے کیا پلاننگ کا حصہ ہے, ماسٹر پلان کا حصہ ہے. اچھا. اور ملی بھگت ہے, اور یہ سیکرٹری تو رات کو آنے والا ہی نہیں تھا اسمبلی, خاص آدمی ہے. اور یہ جو سیاسی چونچلے اور رکاوٹیں اور کھڑی کی جا رہی ہیں, آج اسلام آباد کا الیکشن نہیں انہوں نے کرایا تو یہ ملک کا الیکشن کہاں سے کرائیں گے. یہ تو بدماشی, دھونس, دھاندلی, دھنگا مشتی, مار کٹائی, ہر حال میں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اور ملک کی ستیہ ناسی اور تباہی کرنے کے لیے وہ پالیسیز لا رہے ہیں. یہ سب ان کے گلے پڑیں گی, بالآخر یہ منہ کے بل گریں گے اور یہ پی ڈی ایم کی سیاسی موت واقع ہوگی. ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس سے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس تحریک عدم اعتماد کے جمع ہونے کے بعد شیخ صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کامیاب یا ناکام ہونے کا امکان کتنا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور ممبروں پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ کوئی فارورڈ گروپ یا بلاک بن جائے. جس نے سیاست کرنی ہے اس نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جس نے اپنے بچوں کی مستقبلی سیاست کرنی ہے انہیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ بہتری اسی میں ہے کہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اور اگر انہوں نے کمپنی کی مشہوری کرنی ہے اور جھوٹے اور بے عزت اور تبدیل شدہ اقتدار کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر یہ ان کی اپنی سوچ ہے. اقتدار کی عزت اور عوام کے دل کی عزت, کہ وہ عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے یا ذلت اور رسوائی کے ساتھ حکمرانی میں زندہ رہنا چاہتا ہے, یہ دو مختلف باتیں. اور عمران خان نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے, اس سے اور شہرت ملی ہے اور وہ اور اس سے بہتری کی طرف جائے. شیخ صاحب اگر یہ کچھ دنوں کا ڈیلے ہی ہے اس سے مقصد, تو اگر تو یہی کام پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا 7 دن بعد اگر ہو جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کچھ اور سوچ کے نہیں اپوزیشن نے جمع کرائی ہوگی. آف کورس ساری چیزیں سوچ رہے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں, لیکن ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. لوگ بغاوت کر رہے ہیں, شہروں کے حالات بڑے خراب ہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ میٹر تک چوری ہو رہے ہیں. لوگ کھمبوں سے رات کو نہیں دن کو بلب اتار رہے ہیں. ہسپتالوں کے سریے کاٹ کے لوہا بیچ رہے ہیں. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چور پکڑ لیا جا رہا ہے تو اس کو پولیس کے حوالے نہیں کر رہے, موقع پہ ہی مار رہے ہیں لوگ. تو اور کیا لاقانونیت ہوتی ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. یہ چور, لٹیرے, ڈاکو, کمزر اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. یہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے نکلے تھے, یہ خود دیوار کے ساتھ نکلے ہیں. اکیلا آدمی 13 سے زائد پارٹیوں کا اس نے کشتہ بنایا ہوا ہے, اور صبح شام کبھی ادھر رسوا ہو رہے ہیں, کبھی ادھر رسوا ہو رہے ہیں. عوام کی رائے عامہ کے احترام کے بغیر یہ اور سیاسی طور پر جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے. اور سیاسی طور پر آپ نے کہا شروع میں گفتگو کہ یہ ملی بھگت ہے, ورنہ یہ سیکرٹری اسمبلی تو کو تو اس ٹائم ہونا ہی نہیں تھا پنجاب اسمبلی میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے ارکان اور سیکرٹری قومی اسمبلی کی ملی بھگت ہو گئی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی کسی نہ کسی جگہ پہ تو ملی بھگت ہے.
سوری دوبارہ کہیے گا شیخ صاحب. سوری میں نے عرض کی کسی نہ کسی جگہ پہ تو رکاوٹ کھڑے کرنے کی ملی بھگت ہے. تو اس کا مطلب اس سے کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے, یا شیخ رشید کو یقین ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی؟ میرا یقین ہے انشاءاللہ. کے پی کے میں تو پیش نہیں ہو سکتی, 2/3 اکثریت ہے, اور یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. سو مشکل کام ہے, وقت لے لیں گے شاید, لیکن یہ ہے کہ اب سارا فیصلہ جو ہے وہ 4 دنوں کی بات ہے, اس میں یہ واضح ہو جائے گا. آپ کے لیے حیران کن تھا شیخ صاحب ابھی خبر؟ نہیں, مجھے تو پہلے پتا, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آئے گی تحریک عدم اعتماد؟ میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ لائے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس اب اس جمعے تحلیل نہیں ہوگی تو اگلے جمعے ہو جائے گی, 7 دن آگے بڑھ جائے گا کام, لیکن تحلیل ہونی ہے, یہ لگتا ہے؟ دیکھیں, جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا شام گیا, رسوائی ان کا مقدر ہے. الیکشن سے یہ فراری ہے, الیکشن انہوں نے کرانے نہیں ہے, اور ان کا دھڑن تختہ ہو جانا ہے. دہشت گردی کی فضا اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے خزدار میں, میران شاہ میں, اور وہ بڑھتی چلی آ رہی ہے. ملک کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, IMF سے ناچاکی ہے. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بالآخر جوتیاں بھی کھائیں گے اور پیاز بھی کھائیں گے اور بھاگیں گے بھی یہاں. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید احمد صاحب. عوامی اسمبلی کے سربراہ شیخ رشید صاحب سرپرائز نہیں ہے اس بات سے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ ملی بھگت ہے. ایک امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری قومی اسمبلی کو, یعنی سیکرٹری قومی اسمبلی کا ریسیو کرنا شیخ رشید صاحب کے خیال میں یہ بھی ایک ملی بھگت ہے, ورنہ وہ کیسے اس وقت جو ہے وہ اسمبلی میں موجود تھے تحریک عدم اعتماد کی وہ جو بھی کاغذی کارروائی اس کو ریسیو کرنے کے لیے, اکارڈنگ ٹو شیخ رشید احمد صاحب. میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین کہ ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے, اسپیکر پنجاب اسمبلی سفطین خان صاحب سے انٹرویو ریکارڈ کیا, جو کہ ظاہر اب ہم اس کو چلا نہیں رہے اس لیے کہ اب یہ صورتحال ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا تحریک عدم اعتماد اگر جمع ہوتی بھی ہے, تب تک جمع نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا جمع ہوتی بھی ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے زیادہ 7 دن, اگر ہم کوشش کریں کہ وہ ایک شارٹ چلا سکیں تو وہ نکال بھی لیجیے گا, کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ 7 دن تک جو ہے وہ کام آگے بڑھ جائے گا, اور 7 دن بعد ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, کیونکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اب سے کچھ دیر پہلے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا پورا پلان تک بتایا, جس میں انہوں نے کہا کہ بدھ کے روز, یعنی کہ پرسوں, انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی کا فیئرویل اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں. آخری اجلاس ہو جائے گا پنجاب اسمبلی کا بدھ کو, جس کے بعد جمعے کو ہماری اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور ہم سب سابق ہو جائیں گے. یہ اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے ہم سے کہا, لیکن اب ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے. کاشف عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سرپرائزنگ ہے کاشف صاحب آپ کے لیے ابھی جو ہوا ہے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ؟ نہیں, بالکل سرپرائزنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ حکومت اس چیز کو ڈیلے کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. صحیح ہے. اور ان کے پاس جو آئینی راستے ہیں وہ ان میں سے ایک راستہ تحریک عدم اعتماد کا تھا, یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتے وزیر اعلیٰ کو. صحیح ہے. یہی 2-3 راستے ہیں جس سے اس کو ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے. 6-7 دن جیسے آپ نے کہا, سفطین خان صاحب نے کہا کہ 7 دن کے لیے کے اندر چونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے. اب میجورٹی بھی بڑی ڈاجی اور ڈائسی اس لیے ہو گئی کہ شیخ صاحب کی آپ نے اگر گفتگو سنی ہو تو بڑے اگر انہوں نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا. آج میرے ساتھ فواد صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا ہاں جی اب پرویز الہی صاحب اگر نہ کریں تو پھر ہم نے پلان B یا C یا جو بھی ہم نے سوچا ہوا ہے کہ اب یہ اگر ہوا, سارے انٹرنل میٹنگز میں یہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی. صحیح ہے. پرویز الہی صاحب اگر کھڑے رہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ پھر تو مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. اور آپ کے خیال میں کبھی امکان اسی بات کا ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے, اس بات کا ہی کھڑے رہیں گے آخر تک؟ دیکھیں, چودھری صاحبان جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, ادھر بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے. پرویز الہی صاحب بیڈ کاپ ہے, تحریک انصاف کے لیے آ کے پبلکلی انٹرویوز دے دیے, تنقید کر دی, بہت سخت باتیں کر گئے. لیکن ساتھ ہی مونس الہی صاحب گئے زمان پار عمران خان صاحب سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں, یاد رکھیے گا, پرویز الہی صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کی سب سے اہم ترین کانسٹیچوئنسی کون سی ہے. فواد صاحب نے باتوں میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی پیغامات آ رہے ہیں. اس طرح کی انٹرفیئرنس تو نہیں ہے ظاہر ہے جس طرح کی پہلے ہوتی تھی, لیکن انہوں نے پیغامات کا ذکر کیا. اب اگر فیصلہ کرنا پڑ گیا پرویز الہی صاحب کو, ایک سائیڈ کہتی ہے کہ آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دینی, اگر ان کو یہ پیغام آ جاتا ہے پھر وہ بڑی مشکل میں آ جائیں گے. جو اب تک نہیں آیا ہے, اب تک وہاں سے خالی رائے کا اظہار آیا ہے کہ ہمارا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن پریشر نہیں آیا ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, اس طرح کا پریشر نہیں آیا. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. یس, کریکٹ. اب اگر اس طرح کا پریشر آ جائے گا تو پھر وہ پھنس جائیں گے پرویز الہی صاحب کی. ایک طرف سیاست داؤ پہ لگی ہے, دوسری طرف
اصل کانسٹیٹیوشن داؤ پہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بھی سیاست داؤ پہ لگی ہے, دوسری طرف بھی سیاست داؤ پہ لگی ہے, تو انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی سیاست بچانی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ریئل پریشر آیا, اگر افیکٹولی کسی نے فون کر کے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں, تو کبھی امکان مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن اس سینیریو کی پاسبلٹی آپ کو آج کی تاریخ میں زیادہ لگتی ہے کم لگتی ہے بظاہر؟ دیکھیں اب یہ تو اب میں نہیں جانتا کہ کس حد تک ان کو پریشر دیا جائے گا یا کہا جائے گا کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں, اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ایک بڑے افیکٹو طریقے سے ان کو کمیونیکیٹ اگر کر دیا گیا. ابھی تک اس طرح کا کوئی اثار نہیں ہے کہ ان کو اتنے افیکٹولی کمیونیکیٹ کیا گیا, ورنہ ابھی تک وہ شاید اپنی پوزیشن مزید واضح کر چکے ہیں. صحیح ہے. لیکن جو واپس کہا گیا اس کا مطلب یہ انہوں نے خود بھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے ورنہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی. ظاہر ہے انہوں نے انٹرویو میں کہا یہ بات. اگر ان کو یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی جائے, میرا خیال ہے ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے پرویز الہی صاحب کا کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف چلے. صحیح ہے. خود اس بات کا اظہار پہلے کر چکے ہیں کہ جب پوری کاف لیگ دعا خیر کر چکی تھی تو ان کو ایک فون آیا اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. صحیح ہے. کیا وجہ ہوگی کہ وہ ایک اور فون آئے گا اور وہ کہیں گے نہیں جی اس دفعہ تو میں عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے فیصلہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا فیصلہ آسان ہے. صحیح ہے. شیخ صاحب نے بڑی پتے کی ایک بات کہی ہے, ہر بزرگ رہنما جو کاف لیگ کے ہیں دونوں, چودھری شجاعت صاحب بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب, وہ اپنی اگلی جنریشن کو دیکھ رہے ہیں. سیاست اب اگلی جنریشن نے کرنی, وہ ان کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو مونس الہی کا مستقبل کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ فیصلہ اس خاندان نے بڑا مشکل فیصلہ لیکن کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرف جانا چاہے. مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا پرویز الہی صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن سیاست ہے, ظاہر ہے اس میں کوئی بات اب آخر نہیں ہوتی, لیکن پریشر ضرور آ جائے گا. دس ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ان مائی. سو کاشف ابھی ہوا یہ ہے جو ظاہر سلسلے میں چونکہ ڈیولپنگ اسٹوری تو ویورز کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ریپیٹ بھی کر دوں کہ گورنر ہاؤس کی طرف سے انیشیٹو ہوا ہے, جو کہ اب ظاہر ہے گورنر ویسے آن پیپر تو اے پولیٹیکل ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے. تو عدم اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جمع ہو گئی ہے. گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے. اس پہ تجزیہ کر دیں کاشف صاحب کہ اگر اپوزیشن کے ذہن میں صرف یہی ہو کہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کراتے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ سیدھا سیدھا ہے کہ بھائی اگر کسی نے اگر چھلانگ ماری تو وہ ووٹ ویسے ہی کاؤنٹ نہیں کرے گا. تو کیا اپوزیشن نے صرف یہی سوچ کے عدم اعتماد جمع کرے ہوگی کہ چلو یار جو اسمبلی اس جمعے کو تحلیل ہو رہی تھی وہ 7 دن بعد تحلیل ہو جائے, اور ان آپٹکس کے تک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اور وہ اور پسپائی بھی ہوگی. تو یہ بڑا نائیو سی اپروچ نہیں لگتی اگر ایسا ہے تو؟ دیکھیں میں آپ کو وسیم, آپ شاید اس ٹرانسلیشن کا حصہ تھے جب چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا تھا. جی 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 بالکل. اور ہمارے میں سے کسی کے وہم گمان, اور مجھے آپ کو یاد ہو اگر اف یو ریمبر, جب میں صبح آیا میں کہا میری نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اور میں کہا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کانفیڈنس آ کہاں سے رہا ہے, کیونکہ تحریک انصاف نے تو ووٹ ڈالنے ہی ڈالنے, کاف لیگ کیسے علیحدہ ہو جائے گی اپنے پرویز الہی صاحب کے خلاف. چودھری شجاعت حسین کس نے سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا, لیکن وہ ہو گیا. صحیح. اب کیا ہوگا, انہوں نے بھی کوئی کیلکولیشن بھی کی ہوگی, ظاہر ہے ان کو بھی وقت چاہیے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانات زیادہ سے زیادہ پریشر لا رہے ہیں تحریک انصاف پر بھی, اور اس سے زیادہ بڑھ کر کاف لیگ کے اوپر. جتنے وہ بیانات میں جنرل باجوہ کا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں گے اتنا پریشر بڑھتا جائے گا. جیسے آج فواد صاحب نے بھی کہا کہ میسج آ رہا ہے کہ جی آپ یہ نیریٹو یا بیانیہ لے کر نہ چلیں, اتنا پریشر بڑھتا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں سنتے تو پھر کیا دوسری طرف سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں سنتے پھر لیٹس پلے دی گیم. اس صورت میں تو کچھ بھی ہو سکتا. اگین میں نے جیسے کہا یہ ساری گیم کھڑی ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ میں. اگر پرویز الہی صاحب دوسری طرف چلے گئے تو پوری گیم دوسری طرف چلی جائے گی, یعنی اس وقت کی پنجاب کی اپوزیشن یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف چلی جائے گی. اگر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. ود ان ڈیز 6-7 دن کے اندر پھر یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہوگی, ایک ایسی ایکسرسائز ہوگی جس کا ان کو وقت تو مل جائے گا, لیکن جیسے آپ نے کہا بڑی ایک نائیو سی سوچ ہوگی کہ ہاں جی 7 دن بعد ہو جائے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا کوئکلی یہ صداقت عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, کاشف صاحب اگر پلیز اگر کچھ لمحے ہمارے ساتھ رہیں, طارق منیر بٹ صاحب بھی ہیں, میں ذرا یہ عدم اعتماد کا بھی عباسی صاحب سن لیں. مسودہ جو ابھی جو تھوڑا بہت جو آیا جو ہمارے پاس یہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی ٹو دی پروونشل اسمبلی پنجاب لاہور کو لکھا گیا ہے. نیچے جو ہے وہ دستخط ہیں, تقریباً 12-15 دستخط ہیں,
اور سبجیکٹ ہے انڈر پیراگراف سی آف کلاس فلاں فلاں جو بھی ریلیونٹ آرٹیکل ہے. اور وی اس میں لکھا ہے وی دا ممبرز آف پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی, وی دا ممبرز آف پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی ہیئر بائی گیو نوٹس under paragraph C of clause 7 of article 53 read article with 127 of constitution read with fala 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 for removal of چودھری سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی. یہ چودھری ان کے ساتھ, اور اس کا مزید متن یہ, میں اور میرے ساتھی یہ قرارداد پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ قواعد و انضباط کاروائی صوبائی اسمبلی پنجاب فلا 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 یہ متعلق آرٹیکل لکھے ہوئے کے تحت اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا اور صوبائی اسمبلی پنجاب کے معاملات آئین کے تابع نہیں چلائے جا رہے ہیں. نیز ملکی صورتحال کے زیر اثر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جمہوری روایات کا قلع کما کیا, لہٰذا یہ ایوان محمد سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے. یہ وہ متن میں نے پڑھ دیا جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جو عدم اعتماد جمع ہوئی ہے, یہ وہ ہے. اب بھائی صاحب اب یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, بالکل آپ اپنا تجزیہ دیں, کیا یہ کامیاب ہونے کا کتنا امکان لگتا ہے؟ صداقت عباسی صاحب پہلے آپ بتا دیں. جی سارے جی آپ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں وہ عباسی, آپ بھی عباسیوں کے بیچ میں ہیں آج تو ہم بس. جی آپ پھر اس لیے نام لے لینا. اچھا دیکھیں وسیم صاحب, کوئی بھی میرا خیال ہے کہ ہر سیاسی آدمی کے ذہن میں تھا کہ ان کے پاس جو کارڈز ہیں ان میں سے یہ کارڈ تو تھا کہ یہ عدم اعتماد لے آئیں اور ایک ڈیلینگ ایک تاخیری حربے کے طور پہ یہ ان کے پاس ایک آپشن ہے. باقی جو ہماری صورتحال ہے یا جو بیانات ہیں یا جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 8-10 دن یہ چیز لیٹ ہو جائے. باقی یہ جو اتنا بڑا پولیٹیکل سٹیپ ہے اور ایک دلیر سٹیپ ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کے لانگ ٹرم پولیٹیکل جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاست کا طالب علم ہوں, وہ پی ڈی ایم کو اور عمران خان ایک دلیر لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی 2 حکومتیں جو پاکستان کا 70% ان کا اقتدار تھا اس کو کسی اصول کسی ضابطے کی وجہ سے کسی ملک کو عدم استحکام سیاسی عدم استحکام سے نکالنے کے لیے وہ یہ جو کارڈ استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے پولیٹیکل پازیٹیو جو ایفیکٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گے اور اپوزیشن کی 14 جماعتیں مل کے آج عمران خان کی حکومت. اچھا ذرا آواز کٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. میں اب لیگل اوپینین بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس, ان سے جج صاحب السلام علیکم. سر تھینک یو فار یور ٹائم. سر یہ بتائیے, اب یہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو گئی ہے, سو اب ایگزیکٹلی کیا ہوگا ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کی, کیونکہ گورنر صاحب نے سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے, تو اب جو سی ایم صاحب ہیں ان کو میجورٹی شو کرنی ہے یا جو آپشن ہے اس کو اپنی میجورٹی شو کرنی ہے نمبرز میں؟ نہیں آپ ابھی کلیئر نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا گورنر نے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا ہے چیف منسٹر کو, یا تحریک عدم اعتماد فائل ہوئی ہے؟ اچھا سر, ابھی بڑا انٹرسٹنگ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اصل میں چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو اس میں الگ خبریں آ رہی ہیں. چلیں میں آپ سے اس سینیریو پہ بات کر لیتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی وزیر اعلیٰ کے خلاف, اس سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں. تو اب بتائیے جنہوں نے عدم اعتماد جمع کرائی ہے ان کو اکثریت شو کرنی ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں دیکھیے, جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ میں اگر جو پارٹی تحریک عدم اعتماد فائل کرتی ہے اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں جو پارٹی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف, اس کو دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہیں دکھا سکتی تو تحریک عدم اعتماد فیل ہو جاتی ہے. سو ان دس کیس جب اپوزیشن نے یعنی کہ پیپلز پارٹی انہوں نے جمع کرائی ہے تو پنجاب اسمبلی کا میجیکل نمبر اگر 186 ہے تو ان کو 186 ووٹ اپنا دکھانا پڑے گا. اگر وہ 185 ہوا تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہے. جی بالکل, ہاں ٹھیک. اچھا میں نے تو پہلا سوال کیا تھا سر وہ اس لیے کہ جنہوں نے جمع کروائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی ایم صاحب ہیں ان کو اپنی اکثریت کا نمبر دکھانا پڑے گا. از اٹ دا کیس؟ نہیں دیکھیے, اگر تو گورنر یہ چیف منسٹر سے کہتا ہے کہ آپ اپنی دکھائیں کہ آپ کو اعتماد ہے اسمبلی کا کہ نہیں ہے, اگر گورنر کہتا ہے چیف منسٹر کو, اس صورت میں
پھر چیف منسٹر کو دکھانا پڑے گا کہ اس کے پاس 186 ووٹ ہیں. اور ان دیٹ کیس اگر چیف منسٹر کا ووٹ 185 ہوا تو پھر وہ چیف منسٹر نہیں رہے گا وہ. آلرائٹ. تو اب اس میں یہ دونوں یعنی اوکے دونوں چیزوں کے کانسیکوینسز اور پروسیجرز الگ الگ ہیں اس میں. الگ الگ ہیں, بالکل الگ الگ. ٹھیک ہے. اور اس میں گورنر یعنی بظاہر دیکھا جائے, ابھی ذرا خبریں آ رہی ہیں, ہم ذرا رپورٹر سے بات کرنے جا رہا ہوں, بظاہر دیکھا جائے تو آج کی اپوزیشن کو زیادہ سوٹ تو یہ والی بات کرتی ہے کہ وہ بجائے اس کے طریقے عدم اعتماد جمع کرائیں وہ گورنر سے کہہ دیں کہ جناب آپ وہ سی ایم سے کہہ دیں کہ آپ اپنا نمبر شو کریں, پھر تو ایسا ہی ہوا. جی بالکل, ان کے لیے یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب گورنر کہے کہ آپ اپنا دکھائیں کہ آپ کے پاس 186 ووٹ ہیں کہ نہیں, تو اس صورت میں اگر کسی طریقے سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہوتے, آتے ہی نہیں ہیں رولنگ پارٹی کے, تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گی اپوزیشن پارٹی. تو لیکن اگر تحریک عدم اعتماد ہو تو اس صورت میں جو لا جو بن گیا ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, اگر وہ اپنی پارٹی کے خلاف جائیں گے تو ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے. صحیح ہے. تو اس بات سے یہ بہتر یہی ہے کہ گورنر جو اگر کہے کہ آپ اعتماد اپنا دکھائیں وہ بہتر ہوگا. ونس تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہو جائے اس کے بعد کیا گورنر یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی گورنر کہہ سکتے ہیں سی ایم صاحب؟ نہیں, اس کے بعد تو نہیں رہے گی. تحریک عدم اعتماد ہو گئی تو اب اس کے ساتھ تو ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ اب 3 روز بعد یعنی اجلاس بلایا جا سکتا ہے. 3 روز سے پہلے نہیں اور 7 روز کے بعد نہیں. سو 3 سے 7 دن کے اندر یہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ سپریم کورٹ کی حالیہ رولنگ کے بعد اب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ تحریک انصاف کا مثال کے طور پہ 10 بندہ وہ تحریک انصاف کے ہی نامزد سی ایم پرویز الہی کے خلاف ووٹ کر دے, وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا پھر, ایسا ہی ہے؟ نہیں, وہ تو پارٹی کا لیڈر جو ہے اگر اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کے لیے ووٹ دینا ہے تو آپ اس کے لیے ووٹ دینا ہے. اگر وہ ووٹ نہیں دے گا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, جو رولنگ آج کل آ گئی ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ کیلکولیٹ کرنا آن پیپر کے طریقے سے اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بڑا آسان ہو گیا نا, چونکہ کوئی سیکرٹ اب نہیں رہا. آن پیپر جس پارٹی کا جتنا نمبر ہے تو اس کی پھر کامیابی کی صورت صرف ایک ہی ہے ان دس پرٹیکولر کیس پنجاب اسمبلی والے, کہ یہ جو 10 نمبر ہے, 10 کا میجیکل نمبر کاف کے پاس ہے, اگر یہ نمبر ہی ادھر سے ادھر ہو جائے, جو کہ ناممکن اس لیے کہ کاف کا اپنا تو وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی, تو کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ خود نہیں ہو سکتا عدم اعتماد میں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور وہ اپنی اس میں ساری چیزیں بتا رہے تھے. طارق منیر بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. طارق صاحب جی بالکل میں ساتھ ہوں. بٹ صاحب ذرا یہ تو سمجھائیں, آپ ظاہر ہے وہیں ہوتے ہیں پنجاب میں اور لاہور پنجاب اسمبلی یہ سارا کچھ آپ کور کرتے ہیں. یہ رات کے 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے کے قریب یہ کام ہوا ہے, تو اس ٹائم عام طور پر اسٹاف موجود ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چونکہ شیخ صاحب نے پہلا جملہ یہ کہا کہ یہ ملی بھگت سے ہوا ہے, اور سیکرٹری اسمبلی کو تو وہ تو اس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے اسمبلی میں, وہ کیسے موجود تھا؟ تو طارق صاحب یہ سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں طارق صاحب, سوری, لیکن میں حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ میں سو سوری, ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے, تو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں, آج انہوں نے دن کا ایک بیشتر حصہ زرداری صاحب کے ساتھ گزارا ہے, اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے یہ تھے پنجاب اسمبلی میں جہاں یہ سارا کام ہوا ہے, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ خود گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے حسن مرتضیٰ صاحب پنجاب اسمبلی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے. حسن صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی آپ کو میری آواز نہیں؟ جی سر اب آ رہی ہے سر. آپ نے آپ کا بھی دستخط کنندگان میں نام شامل ہے تحریک عدم اعتماد جنہوں نے جمع کرائی ہے؟ جی ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر یہ آپ نے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دونوں کے خلاف جمع کرائی ہے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ؟ جی یہ اسپیکر کے خلاف بھی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ہے, اور سی ایم کے خلاف بھی ہے. جی تینوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی. جی اچھا. اور سر یہ گورنر نے تو نہیں کہا سی ایم کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, یہ تو نہیں ہوا نا, بلکہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی ہے؟ انہوں نے پہلے کہا ہے جی ان کو عدم اعتماد کا, ووٹ آف کانفیڈینس کا. ہماری تو اس کے بعد تحریک جمع ہوئی ہے. جی گورنر نے آپ کی تحریک جمع ہوئی ہے تقریباً 10 بجے کے آس پاس, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تقریباً. ہاں جی بالکل. تو گورنر نے کب کہا ہے سی ایم کو؟ حسن صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کی تحریک سے پہلے وہ سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی ریسیو ہو گئی تھی, اور پروونشل اسمبلی میں بھی, سیکرٹری اسمبلی کے پاس بھی ریسیو ہو گئی تھی. اچھا. تو سر اگر یہ گورنر نے سی ایم صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اعتماد کا آپ اعتماد شو کریں کہ ہاؤس کا کانفیڈنس آپ پر,
تو پھر سی ایم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی وجہ؟ دیکھیں یہ تو ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ میں اس طرح تو نہیں سمجھا سکتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. ہمارے پاس یہ دونوں قانونی آپشنز موجود تھے، ہم نے وہ اویل کیے ہیں. کیونکہ سر دونوں کے، آپ مجھ سے ظاہر بہتر جانتے ہیں اور ابھی جج صاحب نے بتایا، دونوں کے مضمرات الگ الگ ہیں نا. اگر گورنر کہے سی ایم کو تو پھر سی ایم کو شو کرنا ہے کہ اس کے بعد میجورٹی ہے، اور عدم اعتماد جمع ہوگا. جی جی ان کی پہلے ہوئی ہے جمع، پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے جی، وہ 21 دسمبر کا میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے جی. تو وہ اس پہ اپنا کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ نہیں لیتے تو پھر تو وہ فارغ ہو گئے، اور اگر وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نو کانفیڈنس ہوگی جی. اوکے. اور 21 دسمبر کی تاریخ کمیونیکیٹ ہو گئی ہے گورنر ہاؤس کو کہ کس گورنر؟ گورنر صاحب کی طرف سے ہو گئی ہے. ہاں ان کی طرف سے کہ سی ایم پنجاب پرویز، یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو 186 کا میجیکل نمبر پروف کرنا ہے؟ جی بالکل جی. انٹرسٹنگ. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد ہوگی، چونکہ آپ پہلے جو ہے وہ گورنر صاحب کہہ چکے ہیں، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے. یقیناً جی، وہ اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتی، اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو پھر ہمارا نو کانفیڈنس جو ہوگا وہ انٹرٹین ہوگا. اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو ہوگا ہی عدم اعتماد کی تحریک. جی بالکل یقیناً ہوگا جی. تو یہ آج جو زرداری صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز کو بلایا تھا اور آپ لوگ بہت گھنٹے ساتھ رہے، اس میں یہ حتمی طور پہ طے ہوا حسن صاحب؟ نہیں، اس پہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا. چودھری شجاعت صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کے بعد جو صورتحال تھی اس کو انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا، اور پھر ہماری رائے پوچھ کے انہوں نے جو فیصلے تھے وہ کیے. صحیح. اوکے ٹھیک ہو گیا. سو اب آپ 21 دسمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ کے مطابق سی ایم صاحب کو اپنے 186 کا نمبر شو کرنا ہے. جی بالکل جی ٹھیک ہے. اور سر ایک آخری بات، تحریک عدم اعتماد جو آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع کرائی اور سی ایم صاحب کے خلاف بھی، اس میں حسن صاحب آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ادھر کا بندہ ادھر تو نہیں جا سکتا، تو آن پیپر تو آپ کے نمبر کم ہے اپوزیشن سے، تا وقت ہے کہ کاف لیگ کے 10 ووٹ آپ کی طرف آ جائیں، اس کے علاوہ تو کامیابی کی صورت ہی نہیں ہے. دیکھیں بدامی صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ درست فرما رہے ہیں، اور میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں کہ جو ووٹ ہیں ان کا اگر قبل از وقت کاؤنٹنگ کے حوالے سے بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے، تو تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. آپ ایک آدھا دن دیکھیں، انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہیں وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوں گی ویسے ویسے آپ کو سمجھ آتی رہے گی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بھی جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کار نہیں اپنایا جائے گا. کوئی کسی کی وفاداری تبدیل نہیں کی جائے گی. کسی قسم کا بھی کوئی، وہ جو سارے الزامات لگاتے تھے نا، وہ پچھلی دفعہ بھی یہ ثابت کیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اور اب بھی ثابت کریں گے کہ سیاست جو ہے وہ پیسے کی نہیں ہوتی، بلکہ سیاست جو ہے وہ سیاسی انداز سے کی جاتی ہے. پچھلی دفعہ تو شجاعت صاحب والا کارڈ ایک استعمال ہونے کی کوشش ہوئی تھی، تو اس دفعہ بھی شجاعت صاحب اور سالک صاحب سے جو روابط ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلنا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی انہی سارے موجودہ حالات میں اور اسی کو مد نظر رکھ کے سیاست کر رہے ہیں، تو یہیں سے ہی کچھ نہ کچھ نکلنا ہے. اللہ کرے گا نکلے گا جی. ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو سر، بہت شکریہ. سو حسن مرتضیٰ صاحب بڑی انٹرسٹ آ کر گئے. اب آپ دیکھیے ترتیب دیکھیے، شائق عثمانی صاحب نے یہ کہا، فارمر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے، کہ دو الگ الگ صورتیں، اگر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے تو اپوزیشن کو 186 بندے اپنی فیور میں ثابت کرنے تو سی ایم فارغ ہوتا ہے. لیکن اگر گورنر نے کہا ہے سی ایم کو کہ بھائی آپ ہاؤس پہ کانفیڈنس ظاہر کریں اپنا کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں پورے، تو پھر سی ایم پابند ہے کہ وہ 186 نمبر شو کرو. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اصل میں کیا پوچھ رہے ہیں آپ، تو میں نے کہا سر ہم ہولڈ کرتے ہیں جو کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں. اب وہ خبر آ گئی ہے، حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر جو کہ سارا دن زرداری صاحب کے ساتھ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد سی ایم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع کرائی ہے تقریباً 10 بجے، لیکن اس سے پہلے گورنر پنجاب سی ایم پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ چکے ہیں، جس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سی ایم پنجاب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس 186 نمبر ہے، جس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سی ایم کے پاس 185 بندہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو شائق عثمانی صاحب، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں ظاہر ہے،
تو پھر سی ایم پنجاب فارغ ہیں. یہ اب تک کا جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے. ہمارے ساتھ مہمان ہی موجود ہے, لیکن اس سے پہلے یہ جو اور شائق عثمانی, یہ حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں یہ بھی خبر دی کہ 21 دسمبر کا اجلاس بلا لیا ہے گورنر نے, کہ 21 دسمبر کو آئیں سی ایم صاحب اور شو کریں اپنی اکثریت. اب یہ کاشف صاحب, طارق صاحب اور صداقت صاحب آپ سب سن بھی لیجئے, یہ جو آرڈر ہے گورنر پنجاب کے لیٹر ہیڈ پہ, یہ آپ سن لیجئے. تو اس میں وہ یہ بڑی ایک تفصیلی اس میں وہ ہے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیپنگ ان ویو دی ابو فیکٹس. اب اوپر سارے بہت سارے انہوں نے فیکٹس بتائیں, میں اگر کہتے ہیں میں پورا اس کو پڑھ بھی دوں گا. سیریس کریکس اینڈ ایویڈنس, اب اس میں انہوں نے مختلف ریزنز پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ کیا کیا ریزن ہے, جس کی بنیاد پر وہ بالآخر وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم چلیں کوئکلی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے آخر کہا کیا ہے سی ایم پنجاب کو آج, جس کی وجہ سے یہ اتنا کانفیڈنٹ ہیں اپوزیشن والے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہم فارغ کرا دیں گے. کیا کہا ہے گورنر پنجاب نے, یہ آپ دیکھ لیجئے. It is a matter of public knowledge reported widely in the print and electronic media that Parvez Elahi, the CM of Punjab, has lost the confidence of his party president. This is very important and very interesting. یہ آپ سنیے ناظرین, جو گورنر نے کہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ بالکل پبلک نالج ہے, یہ کوئی راز نہیں رہا ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں یعنی کہ پرویز الہی صاحب, وہ اپنی ہی پارٹی کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اپنی ہی پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کا اعتماد کھو چکے ہیں. یہ گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں سی ایم پنجاب کو. آگے کہہ رہے ہیں and whereas it is widely known that over the last few weeks serious differences of opinion have erupted between the two coalition parties of the ruling alliance in Punjab Assembly, that is Pakistan Tehreek-e-Insaf and PMLQ, regarding political strategies, dissolution of assembly, development schemes and transfers of public officials. تو دوسرا نکتہ گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات بھی کوئی راز نہیں ہے کہ یہ جو دونوں کا اتحاد ہے, حکمران اتحاد ہے پنجاب میں, یعنی کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا, مختلف معاملات پر ان کے اختلافات ہیں. اور وہ مختلف معاملات کیا ہیں؟ وہ ہیں اسمبلی کی تحلیل, ترقیاتی منصوبے اور اس طرح کی چیزیں. پھر تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں, and whereas the differences between the two parties of the ruling alliance in the Punjab Assembly became evident after the Chief Minister appointed a member of the Assembly, namely Khayal Ahmed, to provincial cabinet. The chairman Imran Khan publicly announced that he had no knowledge of the minister's appointment and chief minister's actions despite the fact that Mr. Khayal Ahmed belonged to PTI. Very interesting. تیسرا نکتہ کیا کہہ رہے ہیں گورنر پنجاب, یہ سنیے. اب سے کچھ دنوں پہلے ناظرین ایک صاحب ہیں خیال احمد صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں. سی ایم پنجاب نے, جو کہ ظاہر پنجاب کی چیف ایگزیکٹو ہیں, خیال احمد صاحب کو اپنی کابینہ میں انکلوڈ کیا تھا. عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خیال احمد صاحب پارلیمان, یہ پنجاب کی کابینہ کے ممبر, اور یہ بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ خیال احمد صاحب کے بننے سے, ممبر بننے سے ہمارے پارٹی بیانیے کو نقصان پہنچا ہے. اس بات کو بنیاد بنا کے گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طریقے سے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف, جو دو رولنگ پارٹیز ہیں پنجاب میں, ان کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلا نقطہ کیا بتا رہے ہیں, اینڈ whereas the most recent manifestation of cracks within the ruling alliance in Punjab Assembly has been the resignation of one of the members of cabinet, namely Sardar Hussain Bahadur Darishak, after a bitter verbal spat between him and Chief Minister during the cabinet meeting on 16 December. میں quickly اس کو بتاتا ہوں. پرویز الہی صاحب نے خاور گمن صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک رکن پنجاب اسمبلی ہیں, ان کو میں نے کابینہ سے نکال دیا ہے, اور انہوں نے اس کی ریزن بھی بتائی تھی. تو اس کو بھی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا. پھر جو کہ ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں اختلافات ہیں. اینڈ whereas it is a matter of public knowledge that Chief Minister has stated in a TV program on 4th of December that he is not going to dissolve the Provincial Assembly until March 2023, a position which is completely at odds with the PTI's public position on the issue, and which has led to resignation of 2 MPs belonging to PTI in protest against the Chief Minister's statement. اب یہاں پر گورنر پنجاب, سی ایم پنجاب نے جو ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا, جس میں پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ مارچ تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی, اس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور اگین اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں آپس میں اختلافات ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں, اینڈ whereas, آخری نکتہ, اینڈ whereas the CM Punjab in a television program aired on 18th December, اب یہ ARY کے پروگرام کی بات ہو رہی ہے, openly criticized Imran Khan, chairman PTI, for the letters, comments regarding former Chief of Army Staff made in a public rally on 17th December. کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ سی ایم پنجاب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب پر تنقید کرنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا. اب ان ساری وجوہات کے بعد گورنر یہ کہہ رہے ہیں, کیپنگ ان ویو دی ابو فیکٹس
manifesting serious cracks and evident faults within the ruling coalition in Punjab Assembly. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو پنجاب کا جو حکمراں اتحاد ہے اس میں کریکس ہے, اس میں اختلاف ہے, which already carried only a very narrow numeric margin. اور ویسے بھی اتحاد ایک بہت باریک اکثریت پر کھڑا ہے. میں محمد بلیغ الرحمان, گورنر آف پنجاب, am confident of the majority of the members of provincial, am satisfied that Parvez Ilahi, CM of Punjab, does not command confidence of majority of members of provincial assembly. میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہیں وہ ہاؤس کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. Therefore, in terms of Article 137 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I summon a session of Punjab Assembly to meet at 1600 hours on Wednesday, 21st December in the chamber, and require the Chief Minister to obtain a vote of confidence on the aforesaid date and time. اس لیے میں سی ایم پنجاب کو یہ کہتا ہوں کہ 21 دسمبر کو شام 4 بجے آئیں اور ووٹ آف کانفیڈنس, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں ہو رہی, ووٹ آف کانفیڈنس ایکوائر کر کے دکھائیں, جس کا مطلب یہ ہوا جو جج صاحب نے کہا کہ سی ایم پنجاب کو اب بتانا ہے کہ ان کے پاس 186 نمبر ہیں. یہ ہم نے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس ساری کی ساری صورتحال کی. جناب طارق منیر بٹ صاحب, اب آپ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال کیا ہوئی ہے؟ جب تحریک اعتماد جمع ہوئی تب کس نے ریسیو کیے اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی, اصل میں نے ابھی جو آپ کو یہ بھیجا جس نے جو سارا آپ نے پڑھ کر سنایا یہ گورنر کا, یہ اصل میں اس پہ کل کا ہی کام شروع ہو رہا تھا. پرسوں کی جب خاص صاحب نے تقریر کیا رائٹ سائڈ پہ بٹھا کر پرویز علی صاحب کو, اور اس کے بعد کل جو انٹرویو تھا اس میں سارا کچھ آپ نے سن بھی لیا, اور اس پہ کل سے ہی کام شروع ہو چکا تھا. اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون تھی بالکل خاموش تھی, اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس نہ بندے پورے تھے نہ کوئی ان کو سمجھ آ رہی تھی یہ کیسے آگے بڑھیں گے. تو کافی اس میں معاملات تھے جس میں وہ ڈبل مائنڈیڈ تھے. لیکن جب کل سے کام شروع ہوا تو زرداری صاحب کی ملاقاتیں, چودھری خالق حسین صاحب کی ملاقاتیں, شہباز شریف کے ساتھ آپس میں ملاقات, اور کل کئی چودھری شہباز حسین سے بھی رابطہ تھا. اور اس میں جو ہماری جو اطلاع ہے تو بیک ڈور رابطے جاری تھے. چودھری شہباز صاحب کے صاحب کے ساتھ بھی بیک ڈور رابطے تھے, اور یہ سارے معاملات چودھری شہباز صاحب نے ہی فائنل کیے ہیں. ہمیں اطلاع ملی ہے جو رائے نے بتایا. اور اس کے بعد چودھری خالق صاحب نے آخری پیغام جو ہے شام کو 6 بجے چودھری خالق صاحب بلاول ہاؤس گئے ہیں زرداری صاحب کے پاس. وہاں پر جا کے ساری میٹنگ ڈیسائیڈ ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک پلاننگ کے تحت پروگرام کے تحت وہ پنجاب اسمبلی گئے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں یہ ایک سب سے پہلے گورنر صاحب نے 8:30 بجے کے قریب گورنر صاحب نے یہ جو لیٹر ہے جہاں پر کے سنا رہے تھے وہ انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے لیے بھیجا ہے. وہ سی ایم سیکرٹریٹ بھی ریسیو ہوا ہے, اور اس کے بعد سیکرٹری اسمبلی صاحب نے ریسیو کیا ہے جس کا کسی کو پتا نہیں تھا. اس کے بعد جب اجلاس ختم ہو گیا, شام تک اجلاس چلتا رہا, اس کے بعد یکدم پتا چلا ہے کہ جی کچھ ارکان اسمبلی وہاں پر پہنچے ہیں, اطلاع آئی ہے. لیکن جب صحافی وہاں پر پہنچے تو اس وقت اسمبلی تو بند ہو چکی تھی, لیکن سیکرٹری اسمبلی جو بڑی حیران کن بات ہے جو عنایت اللہ لق صاحب ہے, وسیم بھائی اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے کلوز اور سی ایم صاحب کے بڑے اہم بندے ہیں. یہ شروع سے اسمبلی میں موجود ہے, اور ابھی جو ان کا جو پرنسپل سیکرٹری سے محمد غام بٹی صاحب اس سے پہلے جو سیکرٹری اسمبلی تھے وہ اب پرنسپل سیکرٹری بن چکے ہیں, اور اس کی جگہ یہ اچھا بڑی مزیدار بات آپ بتا رہے ہیں کہ سیکرٹری اسمبلی نے ریسیو کیا ہے اس کو, اور وہ سیکرٹری اسمبلی یہ کوئی راز نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بہت کلوز ہیں, اور عام طور پہ وہ اس ٹائم ہوتے ہیں اسمبلی میں, چونکہ اگر وہ یہ کہ ہم نے دفاع میں کہ بھائی میں اسمبلی میں تھا, وہ آ گئے عدم اعتماد لے کے, تو میں کیا کروں یار, میں یہ تھوڑی کروں. اس سے پہلے جب محمد غام بٹی جو سیکرٹری اسمبلی تھے وہ بڑا, اس سے پہلے جب ساری چلتا رہا چودھری صاحب کے ساتھ جب اسپیکر تھے, تو آپ کو پتا ہے سیکرٹری اسمبلی کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. اس وقت جب تک وہ نہیں چاہتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا, اور اس میں بڑی مشکلات تھی نون کو کہ سیکرٹری اسمبلی جو ہاتھ تھا وہ بھی چودھری صاحب کا تھا. اور اب یہ جو بندہ ہے اس میں جو ہمارے لیے حیران کن یہ سارے بات ہے جو بالکل سامنے آ رہی ہے, اور اس میں جو شیر رشید صاحب نے جس کی تھوڑی سی نشاندہی بھی کی ہے وہ بھی اس بارے میں کافی جانتے ہیں. تو اس وقت رات کے وہ, تو اس کا مطلب ہے جو ملی بھگت کا جملہ شیخ رشید صاحب نے یہاں سے شروع کیا, اور اب آپ بتا رہے ہیں, آئی ایم کنیکٹنگ دا ڈاٹس, کہ یہ سیکرٹری تو پرویز الہی صاحب کا بہت پورا اعتماد ہے, تو کیا میچ فکس ہے کیا ہے یہ طارق صاحب؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آج کل گورنر صاحب کے ساتھ بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے سی ایم صاحب کے ساتھ, یہ پچھلے دنوں میں ڈیولپ ہوئی ہے جو انہوں نے بتایا بھی تھا. تو یہ معاملات جو کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر لگ نہیں رہا, کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ کو لگ رہا ہے پرویز الہی صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں؟ جو محسوس ظاہری طور پہ ہو رہا ہے
وہ بالکل یہ ہے جو اعتماد کے ووٹ کے لینے میں اور اس کے بعد عدم اعتماد جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آئی ہے وہ بعد میں آئے گی. سب سے پہلے کی کو فیصلہ ہونا ہے. اور اس میں لیکن طارق صاحب سمجھائیں نا پرویز الہی صاحب کے آن بورڈ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کہ اگر وہ 185 نہیں لے سکے تو وہ تو خود فارغ ہو جائیں گے, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اب دیکھیں جو اپوزیشن ان کو بنا دے بعد میں سی ایم. ابھی بہت آگے کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے 21 دسمبر کو جو ہوتا ہے اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے, یہ تو بات ظاہر بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ اس میں تو کلیئر کٹ بات تھی کہ کل کے بعد کافی اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے جو جتنے تھے بہت دوریاں جاتی. ویری انٹرسٹنگ. کوئکلی اچھا صداقت صاحب ابھی بس کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم. ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے سن کے صداقت عباسی صاحب, کیا ہو رہا ہے یہ؟ نہیں, مجھے تو بالکل یہ نارمل سی بات لگ رہی ہے. ان کے پاس ایک ہی کارڈ تھا اور انہوں نے کھیلا ہے. اگر پرویز الہی ان کی بات مانتے تو پھر ان کو یہ عدم اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں تھی. میرا سوال یہ ہے وسیم کل اگر سی ایم پہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو اگلا سی ایم جو بنے گا وہ پھر ہماری اکثریت ہے اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو. اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ نہیں ہے پھر تو سٹوری ختم ہے, وہ تو پہلے سے ہی ختم تھی. اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے بالفرض سی ایم پہ عدم اعتماد ہو بھی جاتا ہے تو پھر دوبارہ گنتی میں ہم جاتے ہیں, نیا سی ایم کون بنے گا؟ دوبارہ یہی بن جائیں گے. ہاں تو اور آپ کے خیال میں ہے کاف لیگ ساتھ کہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں اگر نہ ہو, اگر وہ اسمبلی نہ توڑنا چاہیں, ہماری تو یہی مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے اور آج تک کا جو حالات ہیں وہ یہی ہیں. تو باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت ڈوبتی کشتی ہے پی ڈی ایم کی, اس میں کوئی سوار ہو کے اپنی سیاست مستقبل کی برباد کرے گا, خاص کر مونے سے لائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ یہ آپشن تھا, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. عدم اعتماد بھی تھی اور اعتماد کے ووٹ کی بھی تھی, ان کے پاس یہی کارڈ تھا. لیکن سیاسی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے عمران خان اپنی حکومت توڑ رہے ہیں اور شہباز شریف اور آصف زرداری عمران خان کی حکومت کو یا اس اسمبلی کو بچا رہے ہیں. تو یہ بظاہر پولیٹیکلی ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے. ایک اور بات بھی ہے, ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے, کہ جتنا انہوں نے کیوس کریٹ کرنا ہے وہ الٹیمیٹلی ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے کے جائے گا. یہی ہمارا سیاسی مدعا ہے اور یہی ہم کرنا چاہتے ہیں. کاشف صاحب فائنل میرے ساتھ ہیں, ساری آپ نے بات سنی, کنکلوڈ کر دیں کہ آپ کو کیا ہوتا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اوکے کاشف میرے خیال ہے ساتھ. جی بس کنکلوڈ کر دیں آخر 30 سیکنڈز کے. آپ کو یہ ساری آپ نے ڈیبیٹ سن لی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ابھی سیکٹری قومی صوبائی اسمبلی کے نا پنجاب اسمبلی کی, ہاں اگر یہ اتفاق ہے تو بہت حسین اتفاق ہے. صحیح. اس کا مطلب کہ وہ وہاں موجود شاید اسی لیے تھے کہ اس چیز کو ریسیو کر سکے. جیسے ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں, دیکھیں فیصلہ پرویز الہی صاحب نے کہا. اب آپ پرویز الہی صاحب پہ نظر رکھیں کہ پرویز الہی صاحب کس طرف جاتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب کس طرف نظر رکھے ہوئے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کی نظر جہاں ہمیشہ ہوتی ہے, پرویز الہی صاحب ظاہر ہے وہ اپنی پرماننٹ کانسٹیٹوئنسی ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. میں اس کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ ڈیولپنگ اسٹوری سارے مانوں کا. یہ بھی یاد رکھیے ویری انٹرسٹنگلی فیصل واوڈا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی اب تک تو وہ صحیح اسی ٹریک پہ جا رہی ہیں چیزیں. یہ ویری انٹرسٹنگ. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو پائے گا, سرپرائز آئے گا. وہ سرپرائز آ گیا ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ساری ڈیولپنگ اسٹوری ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی لیے اعتزاز احسن صاحب ٹھیک کہتے ہیں, پاکستان کی سیاست کے بارے میں آپ کبھی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.